السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ حضرت سید امین القادری صاحب نے ماں کے بارے میں جو بیان دیا ہے نا، اگر آپ نے اس بیان کو سن لیا تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ حضرت سید صاحب نے جو ماں کے بارے میں کہا ہے نا، آپ ضرور اس بیان کو سنیں۔ آئیے سب سے پہلے بیان سنتے ہیں۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا۔ عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے۔ ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے
किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालिदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना जब लोग दौरे जहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी, शायरा थी हुजूर की अम्मी जान। उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालिदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उस कहलाता, यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में। और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मज़ारात की ज़ियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने तो जिंदगी का पहला सफर मज़ार मुकद्दस की ज़ियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मज़ार की ज़ियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे। हुजूर के वालिद का विसाल हो हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क शाम से वापस लौट रहे थे, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मजार की जियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूंगा। तो सरकार चले। 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहां क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है। और शौहर का सदमा, हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है? सोचे ना जरा, अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं मां तुम क्यों रो रही हो?
میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے، بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں۔ بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے، اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے۔ یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے۔ حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں، میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو۔ آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے۔ ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے؟ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے۔ حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی، یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی۔ اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا۔ ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے، کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا۔ گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات۔ امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے۔ خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا۔ اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی۔ شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر
मां को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी मां को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई, आमिना की अमानत कहां चली गई, आमिना की अमानत कहां चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है। तुम भी मुझे छोड़ करके चली, बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहां तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और मां की कब्र की तरफ देख। ये मां है। तो नाजरीन अभी आपने पूरे बयान को सुना, आपको समझ में आ गया होगा कि माँ की मोहब्बत क्या है। जी हाँ, और इंसान को माँ से मोहब्बत करनी चाहिए। माँ की दुआ जो है ना, माँ की दुआ ऐसी होती है कि अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। तो गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।